بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا۔ پارہ 21 سورہ لقمان، رکو 2 آیات نمبر 18-19۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کے اپنے فرزند ارجمند کو 5ویں نصیحت ہے آداب معاشرت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ تُسَعِّرْ سعر سے مشتق ہے، جو اونٹ کی ایک بیماری ہے اور جس میں اونٹ کی گردن مڑ جاتی ہے، گردن توڑ بیماری جس کو کہتے ہیں۔ انسانوں میں لقوہ ہوتا ہے جس میں انسان کا چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو میں منہ موڑ کر گفتگو مت کیجیے۔ جو اعراض، روگردانی، تکبر اور غرور کی علامت ہے، اخلاق کریمانہ شریفانہ کے خلاف ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ مرحا کا معنی ہے اکڑ کر چلنا، اترا کر چلنا۔ معنی یہ ہے کہ زمین پر چلتے ہوئے اپنی حقیقت کو سامنے رکھو، اپنی حقیقت کو پہچان لو، اترا کر متکبرین اور مغرورین کے طور طریقہ اختیار مت کرو۔ فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور۔ اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی بھی انسان کے لیے یہ مناسب، ملائم اور لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ حدیث قدسی میں ہے الکبریاء ردائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میرے چادر ہے، اور اگلے جملے میں فرمایا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی اپنے چال چلن میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بالکل آہستہ چلو اور نہ دوڑ کر چلو۔ حدیث میں ہے کہ چلنے میں جلدی کرنا مومن کے رونق ضائع کر دیتا ہے۔ بہرحال نہ عورتوں کی طرح چلنا چاہیے، نہ بیماروں کی طرح چلنا چاہیے، نہ تصنع تکلف سے شیخانہ بزرگانہ انداز سے چلنا چاہیے، نہ متکبرین کے انداز میں چلنا چاہیے، بلکہ وقار سے چلنا چاہیے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہود کی طرح دوڑنے سے منع کیا جاتا تھا، اور نصارہ کی طرح آہستہ چلنے سے بھی منع کیا جاتا تھا، اور درمیانی درجے کے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ چلنے کی ترغیب ہوتی تھی۔ وَاخْفِضْ یعنی آواز کو پست رکھو۔ مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز مت نکالو، شور شرابہ نہ کرو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق روایت میں مذکور ہے کہ کلام ایسا کرے کہ حاضرین سن لے اور سننے میں تکلیف محسوس نہ کرے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ چوپائیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ مکروہ آواز گدے کی ہے، بہت شور کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے تمام تر دونوں آیتوں کا، تعلیمات کا، کہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں متکبرانہ انداز اختیار مت کرو، عاجزی اختیار کو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ زمین پر اترا کر مت چلو، چلنے میں درمیانی چلن ہو، گفتگو کرتے وقت شور شرابہ نہ کرو۔ شمائل ترمذی میں
حضرت حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت دریافت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نشست فرماتے تھے تو کیا طرز اختیار کرتے تھے، کیا طرز ہوتا تھا، کیا طریقہ ہوتا تھا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان دائم البشر سہل الخلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش خرم معلوم ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی تھی، نرمی کا برتاؤ تھا، سہولت مندی تھی، اور نہ شور شرابے والے ماحول ہوتا تھا اور نہ فحش گفتگو تھی، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، کسی میں کسی کی عیب نکالنا یہ بھی بری عادت ہے، نہ بخل کرتے تھے اور لوگوں کو لا امید نہیں کرتے تھے۔ بہرحال یہ جھگڑا، تکبر، لا یعنی چیزوں میں مشغول ہونا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، عاجزی اختیار کیجئے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجئے۔ فرمایا ولا تسعر، اور نہ پیر خدک اپنا رخ للناس لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چلو زمین پر غرور سے، ان اللہ لا یحب، اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر مغرور شخص، فخور خود پسند کو، وقصد، اور اعتدال اختیار کیجئے، فی مشی کا اپنے چلنے میں، وغضض، اور پست رکھ، من صوت کا اپنی آواز، وغضض من صوت کا، اور پست رکھ اپنی آواز، ان انکر الاصوات، بے شک سخت پسندیدہ آوازوں میں سے جو آواز ہے وہ لصوت الحمیر، وہ گدی کی آواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، عاجزی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔